ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ ایک ہندو نے ایک عالم کے سامنے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ اگر قدرت والا ہے جیسے تم کہتے ہو تو کیا اللہ چوری کرتا ہے؟ اس کو یہ طاقت ہے؟ یا اللہ زنا کر سکتا ہے؟ اس کو یہ طاقت ہے؟ اگر کہو نہیں تو پھر رب کمزور ہو گیا، اور کہو کر سکتا ہے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ سبحان ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الاستنصار الاسلام، اس میں سوالات کا جواب ہے جو ہندو دھرم نے مسلمانوں پر سوال کیے تھے۔ ان میں سے اس نے قرآن پر ایک اس آیت پر بھی اعتراض کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، چوری کا تصور، پہلے چوری کی تعریف کرو کہ چوری کس کو کہتے ہیں۔ چوری کسی کا مال چھپانے کو کہتے ہیں، چرانے کو کہتے ہیں۔ تو پہلے یہ ثابت کرو کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ کے بغیر کسی اور کی ہے جسے رب چوری کرے گا؟ جب نہیں تو ہر چیز اس کی ہے تو چوری کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ دوسرا، الیاذ باللہ، اگر بدکاری کا کوئی تصور کرے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ایسا گناہ کرتا ہے تو اس کو اس گناہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے جو یہ گناہ کرتا ہے، یعنی آدمی ہے، عورت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ملیں گے تو یہ تھوڑی ہے کہ صرف ان کا دیکھنا ہی گناہ ہوگا، تو یہ عمل کریں گے تو گناہ ہوگا، تو اس عمل میں وہ وجود ہونا چاہیے۔ تو کیا رب کے لیے تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ جیسے تمہارے ہاتھ ہیں ویسے اس کے ہاتھ ہیں، جیسے تمہاری آنکھیں ہیں ویسے اس کی آنکھیں ہیں، جیسے تمہاری زبان ہے ایسے اس کی ہے، جیسے ہماری ٹانگیں ہیں ایسے اس کی ٹانگیں ہیں؟ الیاذ باللہ، جیسے ہمیں پیشاب پخانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسے رب کو پڑتی ہے، جیسے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ہے۔ تو اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور وہ اتنا پاک اور اولو العزم ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کے متعلق اس قسم کے تصورات یہ ناپاک اور ناجائز ہیں۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس پورے رکوع کا نچوڑ اور خلاصہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ابھی اطلاع ملی ہے جنگ بندی کی۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں، لڑنا جھگڑنا، لیکن اگر تمہیں کوئی جنگ میں جھونک دے اور لڑنے پہ مجبور کر دے تو پھر بنیان مرصوص، مضبوط ترین دیوار بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار، مضبوط ہو کے پھر اپنے دشمن کا مقابلہ کرو۔ اور میں نے جمعہ کے خطبے میں 4 چیزیں آپ کو بتائی تھیں: ایمان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور اپنے خاندان اور عزت و آبرو اور قبیلے اور قوم کی حفاظت، اور چوتھی چیز اپنی زمین کی حفاظت۔ ان چاروں کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو کے مقابلہ کرنا اور لڑنا، یہ سارا جہاد میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں ان کے جو مخالف اور دشمن ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے اور اہل ایمان کو غلبہ نصیب کرے۔ ہمارے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے حادثات سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔